پاکستان اور انڈیا کا انڈر 19 فائنل اور نتیجہ ایک بالکل ہی یک طرفہ جیت۔ ہمارے پاس اس میچ کا سکور کارڈ اور کچھ تجزیے بھی ہیں، لیکن دیکھیں صرف یہ کہہ دینا کہ پاکستان 347 بنا کر جیت گیا، یہ تو ادھوری کہانی ہے۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ یہ ہوا کیسے؟ مطلب کیا یہ کسی ایک کھلاڑی کا کمال تھا، یا پوری ٹیم کی کوشش، یا پھر پردے کے پیچھے کوچ کا کوئی جادو تھا؟ آئیے اس پہ ذرا بات کرتے ہیں۔ بالکل، کیونکہ جب آپ سکور کارڈ سے آگے دیکھتے ہیں نا تو آپ کو جیت کی کئی پرتیں نظر آتی ہیں۔ یہ صرف ایک میچ نہیں تھا، یہ پریشر میں نوجوان ٹیلنٹ کا ایک زبردست مظاہرہ تھا۔ تو چلیں سب سے پہلے اس ایک کھلاڑی کی بات کرتے ہیں جس کا نام سب کی زبان پر ہے، سمیر منہاس۔ 1 منٹ 113 گیندوں پر 172 رنز۔ جی ہاں، ایک انڈر 19 فائنل میں یہ تو سینئر لیول کے اعداد و شمار ہیں۔ ایسا کیا خاص تھا اس اننگز میں کہ انڈیا کا بولنگ اٹیک بالکل ہی بے بس نظر آیا؟ دیکھیں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کوئی تکا نہیں تھا۔ اگر ہم ذرائع کو دیکھیں تو سمیر منہاس پورے ٹورنامنٹ کے ٹاپ سکورر تھے۔ اچھا، جی، 5 میچوں میں 471 رنز۔ اس سے پہلے ملائیشیا کے خلاف 177 بنائے، سیمی فائنل میں بنگلہ دیش کے خلاف 69 ناٹ آؤٹ۔ تو یہ ان کی مستقل مزاجی ہے، ان کی فارم ہے جو انہیں خاص بناتی ہے۔ فائنل کا پریشر ان کو دبا نہیں سکا، بلکہ یوں سمجھیں کہ ان کی کارکردگی کو اور نکھار گیا۔ صحیح۔ تو ایک مضبوط دلیل تو یہ ہے کہ یہ سمیر منہاس کا میچ تھا، لیکن اتنا بڑا سکور بنانے کے بعد ٹیمیں اکثر تھوڑی سست ہو جاتی ہیں۔ کھیل تو تب ختم ہوتا ہے جب آپ 10 وکٹیں لے لیں۔ بالکل، انڈیا جیسی بیٹنگ لائن اپ کو صرف 156 پر روک دینا یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ تو کیا یہ پاکستانی بولنگ کی کوئی غیر معمولی کارکردگی تھی، یا دباؤ میں انڈین بیٹنگ بکھر گئی؟ میرے خیال میں یہ دونوں کا امتزاج تھا، لیکن اس کا سہرا پاکستانی بولرز کی حکمت عملی کو جاتا ہے۔ یہ صرف علی رضا کی 4 وکٹوں کی کہانی نہیں ہے۔ اچھا، جی، دلچسپ بات یہ ہے کہ وکٹیں صرف ایک طرف سے نہیں گریں۔ علی رضا نے اپنی تیز رفتاری سے ٹاپ آرڈر کو توڑا، تو دوسری طرف سے سپنرز محمد سیام اور عبد السبحان نے انہوں نے رنز روک دیے ہوں گے۔ بالکل، انہوں نے درمیانی اوورز میں رنز کی رفتار کو مکمل طور پر روک دیا۔ تو یوں سمجھیں کہ ہر طرف سے دباؤ بنایا گیا، کسی بھی شراکت کو پنپنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ تو ہمارے پاس ایک سٹار بلے باز ہے جس نے میچ کا نقشہ ہی بدل دیا، اور ایک بولنگ یونٹ جس نے مل کر کام کیا، لیکن ان دونوں کو جوڑنے والی کڑی کون ہے؟ یہاں کوچ سرفراز احمد کا ذکر آتا ہے، اور ذرائع کے مطابق انڈیا کے خلاف فائنلز میں ان کا ریکارڈ تو ناقابل یقین لگتا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو اس جیت کو مزید معنی خیز بناتا ہے۔ اس سے قیادت اور تجربے پر ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ سرفراز کا انڈیا کے خلاف فائنلز میں یہ تیسرا بڑا کارنامہ ہے۔ تیسرا؟ جی، 2007 میں بطور کپتان انڈر 19 ورلڈ کپ جتوایا۔ اچھا، وہ بھی؟ پھر 2017 میں بطور کپتان چیمپئنز ٹرافی، وہ تو سب کو یاد ہے۔ اور اب بطور کوچ یہ انڈر 19 ٹائٹل۔ یہ صرف قسمت نہیں ہو سکتی۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ وہ اپنی ٹیموں میں ایسی کیا سوچ منتقل کرتے ہیں؟ یہ دباؤ والے میچوں میں کامیابی حاصل کرنے کی ایک سوچ ہے، ایک بے خوفی ہے۔ اگر آپ 2017 کا چیمپئنز ٹرافی فائنل یاد کریں تو ان کی جارحانہ فیلڈ سیٹنگز اور بولنگ کی تبدیلیوں نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ صحیح۔ وہی نڈرپن اور دباؤ کو خود پر حاوی نہ ہونے دینے کی سوچ آج کے نوجوان کھلاڑیوں میں بھی نظر آئی۔ وہ جانتے ہیں کہ بڑے میچ کا پریشر کیسے جذب کرنا ہے اور اسے اپنی طاقت میں کیسے بدلنا ہے۔ تو اس سب کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جیت کسی ایک ستون پر کھڑی نہیں تھی۔ یہ سمیر منہاس کی غیر معمولی اننگز، بولرز کی اجتماعی کوشش اور سرفراز احمد کی تجربہ کار رہنمائی کا ایک بہترین امتزاج تھا۔ بالکل، تینوں عناصر نے مل کر اس مکمل فتح کو ممکن بنایا۔ اور یہ جیت مستقبل کے لیے بھی اہم اشارے دیتی ہے۔ جی، کیونکہ ذرائع میں آنے والے انڈر 19 ورلڈ کپ کا ذکر ہے، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ انفرادی کارکردگی اور ٹیم کا اتحاد ایک بڑے عالمی سٹیج پر بھی کامیابی میں تبدیل ہو سکتا ہے، یا ورلڈ کپ کے چیلنجز اور مختلف حالات اس نوجوان ٹیم کے لیے بالکل نئی آزمائش ثابت ہوں گے؟